الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولن ولو بشاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا سبق نمبر ہم 18 پڑھ رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ولیمہ۔ کل کے سبق میں ہم نے نکاح کے جو اسلامی احکامات ہیں، جو اس کے آداب ہیں، وہ پڑھے تھے۔ تو نکاح کے ساتھ ساتھ ولیمے کا بھی ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور ہر آدمی شادی کے موقع پر اپنے دوست احباب، اپنے اعزاء و اقارب کی دعوت کرتا ہے۔ اس وقت ہم اپنے طور طریقے سے، اپنی سوچ سے کریں گے تو وہ پھر ایک عادات میں سے ایک عادت ہوگی، عبادت نہیں۔ لیکن ہمارے دین اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اس عمل کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت کا طریقہ اپناتے ہوئے یہ دعوت کا عمل کریں گے تو پھر یہ ہماری عادت نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ اس کے لیے جو ہدایات ہیں ان میں سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ آدمی شادی کے موقع پر جب کسی کی دعوت کرے تو اس میں سنت کی نیت کرے کہ میں اس لیے دعوت کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسنون طریقہ ہے۔ تو اگر سنت کی نیت کر لے گا تو اس کا یہ عمل یہ پھر دنیاوی نہیں رہے گا بلکہ عبادت بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سمع اللہ به، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے، چاہے کسی کو کھانا کھلاتا ہے، دعوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی جو غلطیاں ہیں، جو اس کے گناہ ہیں، وہ میدان محشر کے لوگوں میں مشہور کرتے ہیں اور پھر وہاں وہ ذلیل و رسوا ہیں۔ تو اس لیے کام جو بھی ہو وہ اچھی نیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کا پھر اجر و ثواب ہوگا، یہ ہمارے لیے باعث اجر بنے گا۔ اسی طرح ولیمے کی دعوت میں آدمی اپنی طاقت سے زیادہ عام طور پر اپنے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے، حالانکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اپنی طاقت سے زیادہ نہ کرے، بقدر طاقت دعوت کر لیں۔ یہ ضروری نہیں کہ 500-600 آدمی بلائیں گے تو تب ہی ولیمہ ہوتا ہے، نہیں، بقدر طاقت، جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، جتنا کھانا کھلا سکتے ہیں اتنا ہی آپ دعوت کا اہتمام کریں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیموں میں سے سب سے بڑا ولیمہ یہ تھا کہ آپ نے ایک بکری ذبح کروائی، اس کا گوشت بنا کر اس کا سالن بنایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ روٹی کا انتظام، بس یہ سب سے بڑی دعوت۔ اس میں کوئی زیادہ لوگوں کو نہیں، جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دعوت کا انتظام ہو سکتا تھا اتنا آپ نے کر لیا۔ اسی طرح دعوت کے اندر آدمی اس بات کو بھی مد نظر رکھے کہ فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، کھانے پر کوئی پابندی نہیں، پینے پر کوئی پابندی نہیں، بس اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین،
کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں. تو جو شیطان کا بھائی ہے وہ کبھی رحمان کو پسند نہیں کرتا. تو آج کل ہم اپنی دعوتوں پہ ذرا غور و فکر کر لیں کہ ہم کتنا کھانا پکاتے ہیں اور کتنا ضائع ہوتا ہے. کھانے والے بھی ضائع کر جاتے ہیں کہ وہ کھانے کی اپنی جو طلب ہے اس سے زیادہ برتنوں میں ڈال لیتے ہیں، تھوڑا سا کھاتے باقی چھوڑ جاتے ہیں اور اس کھانے کو پھر پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے. یہ بات اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ سب سے بدترین کھانا وہ ہے کہ جس کھانے میں امیروں کو بلایا جائے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے. ایسا نہ ہو ولیمے کے اندر یہ نہیں دیکھنا کہ کون کون مالدار ہے، کون کون ہمیں نیوتا دے سکتا ہے، کون ہمارے زیادہ گفٹ لا سکتا ہے. اس چیز کو نہیں دیکھنا. سنت کے طور پر یہ دعوت کرنی ہے. اس میں امیر اگر رشتہ دار ہیں ان کو بھی بلا لیں، جو غریب ہیں ان کو بھی بلا لیں. اور اگر سارے رشتہ دار امیر ہیں تو گلی محلے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو اس کی زندگی جو ہے وہ عام طور پر وہ بہت غریبی میں گزار رہا ہے، تو اس کو بھی ضرور دعوت. تو ایسا کھانا جس میں غریبوں کو بالکل چھوڑ دیا جائے پھر وہ کھانا اچھا نہیں ہوتا، وہ بدترین کھانا بن جاتا ہے. اسی طرح ولیمے کے اندر یا شادی کے کھانے میں کوئی بھی ایسا فنکشن ہو اس میں غیر شرعی کاموں سے اجتناب کرنا. عام طور پر جیسے جو ہے بے پردگی ہوتی ہے اور اسی طرح مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے اور اسی طرح اسراف ہوتا ہے، گانا بجانا ہوتا ہے، مختلف قسم کے خرافات اس میں شامل کر لی جاتی ہیں. تو پھر وہ دعوت سنت والی دعوت نہیں ہوگی، اس میں تو سارے گناہ جمع ہو جائیں گے. سنت تب ہے جب ہم اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کے ساتھ کریں گے، ناپسندیدہ چیزوں سے بچیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اس لیے گناہوں سے بچ کر ایک مسنون عمل کو سنت کے مطابق پورا کرنا. اسی طرح دعوت ولیمہ اگر کوئی آدمی دیتا ہے تو اسے قبول کرنا بھی یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتها، تم میں سے کسی کو بھی جب ولیمے کی دعوت دی جائے تو وہ ضرور ولیمے کی دعوت میں جائے. اب بعض اوقات آدمی کا روزہ ہوتا ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اور اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اسے ولیمے کی دعوت میں بلایا جا رہا ہے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا روزہ ہے میں نہیں جا سکتا. وہ ضرور وہاں حاضر ہو، وہاں حاضر ہو کر دعا کر کے واپس آئے. یعنی جانا جو ہے دعوت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت والی جگہ پر پہنچ جانا. اگر کوئی بیماری ہے، کوئی اور گزر ہے، کھانا نہیں کھا سکتے، کوئی بات نہیں ہے، کھانا نہ کھائیں، لیکن ان کو کچھ نہ کچھ دعا کر کے ان کو دعائیں دے کر وہاں سے واپس ہو. اور اگر روزہ نہیں ہے تو پھر کھانا کھا کر آتا. اسی طرح اگر کوئی آدمی دعوتی ولیمہ کرتا ہے لیکن اس میں غیر شرعی کاموں کا ارتکاب کر رہا ہے، گانا بجانا چل رہا ہے اور بے پردگی اور اختلاط کا ماحول ہے، تو ایسے موقع پر یا اسی طرح جو ہے بڑی بڑی جو تصویریں لگائی ہوئی ہیں، تو ایسے موقع پر آدمی اس میں شرکت نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دعوت میں بلایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس گھر میں اس دروازے پر تصویروں والا پردہ لٹکایا ہوا ہے. تو آپ وہیں سے واپس چلے گئے اس دعوت میں شریک میں. تو ہمیں اس بات کی تعلیم دے دی کہ غیر شرعی جو دعوت ہوتی ہے جس میں غیر شرعی امور کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے وہاں نہ شرکت کی جائے. اور اسی طرح عرف عام جو دعوت کا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ دعوت نہ کی جائے. مثلا ہمارے ہاں عرف یہ ہے کہ ایک دن ہی دعوت ہوتی ہے ولیمے کی، اور اگر کہیں 2 دن
کا عرف ہے، رواج ہے تو ٹھیک ہے، 2 دن بھی دعوت کر سکتے ہیں، 3 دن کا رواج ہے 3 دن کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر رواج ہے 1 دن دعوت کرنے کا اور آدمی اپنی شہرت کی خاطر 1 سے زیادہ 3 دن تک لوگوں کو دعوت کھلاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے تو اس کا مقصد سنت نہیں ہے، اپنی شہرت ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور کرانا ہے کہ میں بڑا جو ہے مالدار ہوں، میرے اندر بڑی ایسی استطاعت ہے کہ میں لوگوں کو 3 دن تک کھانا کھلا سکتا ہوں۔ تو ایسا کرنا چونکہ شہرت پر مبنی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جو ایک رواج کے مطابق ولیمے کا کھانا ہے اس کے مطابق بھی ولیمہ کرنا چاہیے۔ ولیمہ جو ہے یہ لڑکے کے ذمہ ہے، لڑکا جو ہے وہ ولیمہ کرے گا، لڑکی والے ولیمہ نہیں کرتے۔ یہ نہ ہو کہ وہ لڑکی والوں سے پیسے لے یا ان سے کہے کہ تم دعوت کا انتظام کرو، یہ مشروع طریقے کے خلاف ہے۔ ہمیشہ جو دلہا ہے وہی ولیمہ کرتا ہے، لڑکی والے ولیمہ نہیں کرتے۔ ولیمہ جو ہے وہ کتنے دن تک ہو سکتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ 3 دن تک، رخصتی سے لے کر 3 دن تک، چاہے دوسرے دن کر لے تیسرے دن کر لے، یہ تو ولیمہ ہوگا۔ 3 دن کے بعد اگر وہ دعوت کرتا ہے تو صرف دعوت ہوگی، وہ ولیمے کی سنت نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے دعا کیا ہے؟ عام طور پر جو کسی کو کھانا کھلائے تو اس کے لیے مختلف دعائیں احادیث میں آتی ہیں۔ ایک مشہور دعا ہے جو نیچے لکھی ہے، اللہم اطعم من اطعمنی، اے اللہ جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے آپ بھی اسے کھانا کھلائیں، اور واسقی من سقانی، جس نے مجھے پینے کو دیا ہے اے اللہ آپ بھی اس کو پینے کے لیے مشروبات مہیا کریں۔ تو یہ ایک بہت اچھی دعا ہے، اس سے آدمی اس کے اس عمل کے اور اس کے اس احسان کے بدلے میں جب وہ دعا دے گا تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس کی دعا قبول ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی دعوت ولیمہ میں بلایا جاتا ہے وہ نہیں جاتا بلا عذر، کوئی عذر بھی نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں جا رہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اتنا یہ اہم حق ہے کہ اگر ولیمے کی دعوت ہو اسے قبول بھی کرنا ہے، وہاں حاضر بھی ہونا ہے۔ اگر کوئی پرہیز ہے، یعنی ایسا کھانا پکا ہوا ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے تو دعا کر کے آ جائے، اور اگر روزہ ہے تو دعا کر کے آ جائے۔ اگر کوئی کھانا آپ کی طبیعت کے موافق ہے، چاہے ان میں سے کوئی ایک چیز ہی ہو، تو وہ آدمی کھا کر آ جائے، جس سے اس کو جو دعوت کرنے والا ہے اس کی دلجوئی بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بھی ہو جائے گا۔ اور ولیمے کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کا ایک نیا رخ اسے عطا فرمایا ہے، ایک خاندان کی بنیاد رکھی گئی ہے اور ازدواجی تعلق اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا مقصود ہونا چاہیے۔ اب اس میں کوئی ضروری نہیں کہ گوشت ہی ہو، بلکہ بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمے کیے ہیں وہ باقی لوگوں کے تعاون سے اپنے اپنے کھانے لا کر دی، جیسے خیبر سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا، راستے میں 3 دن قیام کیا، نکاح بھی کیا اور رخصتی بھی کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے پاس گھی ہے، کھجوریں ہیں اور یہ پنیر ہے، یہ دسترخوان بچھاؤ اور اس پہ رکھو، اور سارے صحابہ سے کہو کہ جس کے پاس جو جو چیز ہے وہ لے کر آئے اور وہ مل بیٹھ کر کھا لیں گے۔ یہ ولیمہ ہو گیا۔ تو آج کل شادیاں بلا وجہ لیٹ کی جا رہی ہیں کہ کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، حالانکہ شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ نے ہال بک کروانا ہے تو تب شادی ہو، ولیمے کے لیے 500-600 آدمی بلانے ہیں تو شادی ہو، نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ چند ایک افراد کو بھی دعوت کھلا سکتے ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات صحابہ اکرام کی شادی کا بعد میں پتہ چلتا تھا، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اس وقت وہ فقیر تھے، بالکل کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ نے موافقت کی، صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، جس کے ساتھ ان کو بھائی مقرر کیا اس نے کہا کہ اے میرے بھائی، آپ میرے اسلامی بھائی ہیں، میرے پاس
دو قسم کے گھر ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ لے لیں، دوسرا گھر میں لے لیتا ہوں۔ تاکہ یہاں تک انہوں نے آفر کی کہ میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے آپ مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزار کر آپ سے نکاح کر لے گی تو وہ آپ کی بیوی بن جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی چونکہ غیرت مند صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں ایسا نہیں کروں گا، بس مجھے اتنا بتا دو کہ بازار کس طرف ہے، میں اس طرف چلا جاتا ہوں۔ تو وہ وہاں گئے، چند دن تجارت کی، بلکہ پہلے دن ہی بہت سارا وہ نفع لے کر آ گئے، اور چند دنوں کے بعد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا ہے، جیسے کوئی شادی کے موقع پر تھوڑا بہت رنگ لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ایک انصاری عورت سے۔ آپ نے فرمایا کہ کتنا مہر رکھا؟ بتایا اتنا مہر رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، کہ اگر تم نے شادی کر لیا تو ولیمہ بھی کرو، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ایک بکری ذبح کر کے ہی لوگوں کو کھلاؤ۔ تو دیکھیے شادی کا پتہ بعد میں چلا، تو معلوم ہوا کہ سارے لوگوں کو بلانا ضروری نہیں ہے، شادی کو آسان کرنا اور ولیمے کو آسان کرنا تاکہ یہ مصنون عمل جو ہے یہ آسانی سے ادا ہو سکے۔ اس کو رسموں میں اتنا جکڑ کیا گیا ہے کہ شادیاں مشکل ہو گئی ہیں اور ولیمے مشکل ہو گئے ہیں اور لوگ پریشان۔ تو یہ پریشانی ہم نے خود بنائی ہے، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اتنے 100 آدمی ہوں گے تو تمہاری شادی ہوگی، وہ تو چند افراد سے، گھر کے افراد سے بھی مل کر بھی یہ شادی کی تکمیل ہو سکتی ہے، اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ولیمہ بعض اوقات نکاح کے موقع پر ہی کر لیتے، مثلا گھر سے کھانا کھلا لیا، پوری بارات لے گئے اور کہا یہ سارا کا سارا ولیمہ ہے، اور پھر آگے جو ہے وہ لڑکی کے گھر سے اگر کوئی چائے پانی ہو تو بس وہ کھا پی کر واپس آ جاتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں۔ اصل میں اس میں مختلف اقوال ہیں کہ ولیمہ کا وقت کیا ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو راجح بات ہے، جو محققین نے اختیار کی ہے، وہ یہی ہے کہ جب رخصتی ہو جائے اس سے اگلے دن، میاں بیوی کی ملاقات کے بعد اگلے دن جو ہے وہ ولیمہ ہوتا ہے۔ یہ جو ولیمہ سے پہلے یعنی نکاح سے رخصتی سے پہلے جو دعوت کھلائی جاتی ہے، بعض علماء تو اس کو کہتے ہیں کہ اس سے سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن محققین کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سارے ولیمے ایسے کیے ہیں کہ شب زفاف کے بعد دعوت کھلائی ہے، اس لیے مسنون طریقہ یہی ہے کہ بعد میں کھانا کھلایا ہے۔ یہ ایک دوسرا سوال ہے کہ آدمی ایک بلایا جاتا ہے دعوت پر، لیکن وہ اپنے ساتھ 2 یا 3 آدمی مزید لے جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ دعوت کرنے والے کی اجازت پر موقوف ہے۔ ان کو بتا دیا جائے کہ آپ نے مجھے دعوت پر بلایا ہے لیکن میرے ساتھ یہ بھی آنا چاہتے ہیں، اگر وہ اجازت دے دے تو پھر ان کے لیے کھانا جائز ہوگا، اگر بغیر اجازت کے کچھ لوگ ساتھ لے جائیں گے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ عقیقہ کی بات پوچھ رہے، چونکہ یہ موضوع سے ہٹ کر ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کرنی ہے۔ تو اس کا عقیقہ کی مدت پوچھی جا رہی ہے۔ عقیقہ جو ہے یہ 7ویں دن کرنا یہ مستحب ہے، یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ 7واں دن جو ہے وہ پیدائش سے 7واں دن پہچاننے کا طریقہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے، مثلا جمعے کو پیدا ہوا ہے، تو اس سے جو پچھلا دن ہے یعنی جمعرات، وہ اس کا 7واں دن پڑتا ہے۔ تو اگر مغرب سے پہلے پیدا ہوا ہے تو وہ جمعہ کا دن ہوگا، مثال کے طور پر جمعہ کے دن مغرب سے پہلے پیدا ہوگا تو اس کا 7واں دن جمعرات بنتا ہے، اور اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو وہ اگلا دن شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اسلامی دنوں میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں، یعنی پھر وہ ہفتے کا دن شمار ہوگا، پھر اس کا 7واں دن جمعہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 7ویں دن ولیمہ کیا جائے، اور اگر 7ویں دن نہ کرے تو پھر اس کی تلافی کا طریقہ یہی بتایا گیا ہے
کہ جب بھی دعوت کرے عقیقہ کی تو وہ 7واں دن ہونا چاہیے. مثلا جیسے میں نے مثال دی کہ جمعہ کے دن بچہ پیدا ہوا ہے، اگر آپ 7واں دن جمعرات بنتا تھا، آپ نے اس وقت عقیقہ نہیں کیا، آئندہ سال بعد 2 سال بعد یا کئی کافی عرصے بعد کرنا چاہتے ہیں، تو جب بھی کریں گے تو اس کا 7واں دن جمعرات بنتا ہے، تو وہ اسی دن آپ نے عقیقہ کرنا ہے. یہ اس کا طریقہ. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور